بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 12 نومبر 2016۔ ایک بات میں عرض کروں، ایک صاحب سے کل شام کو سیرت کے موضوع پر بات ہو رہی تھی، سیرت۔ تو میں نے کہا کہ سیرت کے موضوع پر اب تک کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ ان کا ایسا کیسے کہتے ہیں آپ؟ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو میں نے کہا سیرت کے موضوع پر سب سے اہم کتاب وہ ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وژڈم کو بتایا گیا ہو، وژڈم۔ اور وژڈم سرے سے لوگوں کا کنسرن ہی نہیں، وہ بس مغازی لکھتے ہیں، فضائل لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی مثال دیجیے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے براہ راست پیغمبر بنایا اور جبریل کو بھیجا کہ جا کے بتا دو کہ میں نے محمد کو پیغمبر بنایا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے یقین کے لیے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہلی ملاقات کس سے کی آپ نے؟ ایک کرسچن سے، ورقہ بن نوفل۔ ایک کرسچن سے آ کے پوچھا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی نبوی ناموس ہے جو اترا تھا موسیٰ پر، مطلب وہی فرشتہ ہے۔ یہ اوپننس کی یعنی سب سے بڑی مثال ہے، اوپننس، کہ خدا نے آپ کو نبی بنایا اور جبریل نے آ کے خبر دی آپ کو، اور پوچھا جاتا ہے کس سے؟ ایک کرسچن سے، ورقہ بن نوفل سے۔ اتنا اوپننس، اتنا اوپننس کو ہر چیز کو بھلا کر کے آدمی ہر ایک کی بات سنیں۔ میں نے کہا یہ اوپننس ہے مسلمانوں میں؟ یہ سیرت کی وژڈم ہے، ایسی بہت زیادہ وژڈم۔ تو سیرت پر ایسی کتاب جس میں سیرت کی وژڈم بتائی گئی ہو، آج تک لکھی نہیں گئی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا۔ میں نے بہت پڑھا ہے، میرا احساس یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے میرا مائنڈ ٹریگر ہوا۔ میرے سامنے یہ سوال تھا کہ قرآن میں سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ تفسیروں میں یہ چیز واضح نہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں پہلا مسلم ہوں۔ یہ کہانی کی بات ہی کیا؟ وہ تو جب نبی ہیں تو پہلے مسلم تو ہیں وہ، یہ کوئی کہانی کی بات نہیں۔ آپ غور کیے، جو آدمی اسلام کا دائی ہو وہ تو اپنے آپ میں پہلا مسلم ہے۔ تو سوچتے سوچتے میری سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب کہ یہ آئی ول ڈو اٹ کی اسپرٹ کا اظہار ہے، کہ میں اس کام کو آئی ول ڈو اسپرٹ کے جذبے سے کروں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ تو کسی تفسیر میں ہے نہیں، نہ میں نے کبھی کسی زبان سنا، نہ تفسیر میں ہے، نہ کتاب میں ہے۔ یہ کہاں سے آیا میرے مائنڈ میں؟ کہاں سے آیا کہ میں اس کام کو آئی ول ڈو اسپرٹ کے جذبے سے کروں گا؟ تب ایک بات سمجھ میں آئی بہت بڑی، کہ دیکھیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نام ہے، یہ 2 پوائنٹ فارمولہ، یہ دو
دو پاسبلٹی کو اویل کرنا. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نام ہے دو پاسبلٹی کو اویل کرنا. وہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا. آدم کو اللہ نے ہر چیز بتا دی, ہر چیز بتا دی. تو یہ بہت انوکھی بات تھی کہ کہاں وہ ہر چیز ہے. تو اب جو یہ نکلا ہے کمپیوٹر میں جو چپس ہوتے ہیں, میں تو جانتا نہیں اس کی ٹیکنالوجی زیادہ, لیکن چپس میں ساری کتابیں, ساری انسان, ساری انگنت چیزیں اس میں بھری ہوتی ہیں چھوٹے سے چپ میں. تو میموری کارڈ جو ہے وہ مٹیریل ڈیمونسٹریشن ہے کہ اللہ نے کس طرح سے انسان کے مائنڈ میں ساری باتیں بھر دی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ساری نالج میرے مائنڈ میں موجود ہے, پوٹینشیلی ساری نالج, یعنی بیسک نالج. نالج کا معنی ہے بیسک نالج. ساری بیسک نالج ہر انسان کے مائنڈ میں موجود ہے. ہمارے میموری کارڈ میں اللہ تعالیٰ نے ساری ہی بیسک نالج بھر دی, وہ موجود ہے. اب سوال ہے اس کو انفولڈ کرنے کا. تو جب میں کوئی بات نئی میرے مائنڈ میں آئی تو میں سے میری وہ جو میموری کارڈ ہے وہ انفولڈ ہوئی. کیا اول المسلمین کا مطلب ہے مجھے اس کام کو آئی ول ڈو اسپرٹ کی جذبے سے کرنا ہے. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ایک سورس ہے کہ میری پہنچ اپنے مائنڈ میں, میرے مائنڈ میں میموری کارڈ ہے, جو بیسک نالج ہے اس تک میں پہنچ سکوں, وہاں تک میری ریچ وہاں تک ہو جائے. اور دوسری چیز ہے ڈیٹا, یعنی ایکسٹرنل انفارمیشن. یعنی اسٹڈی جو ہے وہ ہمیں ڈیٹا دیتی ہے, سپورٹنگ ڈیٹا. اسٹڈی ہے یا ہمارا آبزرویشن ہے یا ہمارا انٹریکشن ہے, اس سے ہم جو پاتے ہیں وہ ہے یعنی انفارمیشن, جس کو کہتے ہیں ڈیٹا. یہ دو چیزیں جب یعنی میں حاصل کر سکوں تو دیٹ از انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اب دیکھیں کہ جو میموری کارڈ میرا ہے یا جو بیسک نالج میرے اندر ہے, اس کو اویل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ صرف ایک ہے, وہ ہے ڈی کنڈیشننگ. کیونکہ پیاز کی طرح سے, انین کی طرح سے اس کے پاس جم جاتی ہے. کنڈیشننگ کی مٹیریل مثال ہے پیاز, انین. تو ہم ایک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, ایک ماحول میں رہتے ہیں, وہ ماحول ہمارے میموری کارڈ پر تہ بتہ پیاز کی طرح سے باہر کی معلومات ڈھکتی رہتی ہیں اس کو. جیسے ہم کسی سے, جیسے مثال کے طور پر پیدا ہوا تو ہماری فیملی فریڈم فائٹر تھی. تو فریڈم فائٹر کی وجہ سے میں بچپن میں انگریزوں سے نفرت کرنے والا بن گیا. انگریزوں سے جیسے سب کرتے تھے ویسے میں بھی. یہ تھی کنڈیشننگ. یعنی ہماری فیملی فریڈم فائٹر تھی, تو اس گھر میں چرچا ہوتا تھا انگریزوں کے خلاف کہ انگریز بہت خراب ہے. تو وہ میری کنڈیشننگ جو تھی اس نے مجھے انگریز سے یعنی ہیٹ پیدا کر دیا. تو بات کو جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اس بس یعنی مرسیلیس کنڈیشننگ, ڈی کنڈیشننگ, مرسیلیس ڈی کنڈیشننگ, تو اس کو ختم کیا. یہاں تک اب ایک اٹیک برابر میرے اندر نہ ویسٹ, نہ انگریز کے لیے نہ ویسٹ کے لیے کوئی ہیٹ ہے. تو وہ جو
میرا جو میموری کارڈ ہے یا جو بیسک نالج اللہ نے رکھ دی ہے, اس کو یوزیبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی بہت زبردست ڈیکنڈیشننگ کروں. کیونکہ ہر آدمی کسی نیچر میں پیدا ہوتا ہے, کسی ماحول میں, کسی انوائرمنٹ میں, تو کنڈیشننگ تو ہر آدمی کو ہوتی ہی ہوتی ہے. کوئی آدمی اس میں ایگزمپٹڈ نہیں ہے. ہر آدمی کی ضرور ہوتی ہے کنڈیشننگ. اس کنڈیشننگ کو ڈی کنڈیشننگ کرنا, یہ ہے راز کہ میری پہنچ وہاں تک ہو سکے, میرے اپنے میموری کارڈ تک, میری بیسک نالج جو میرے اندر ہے, اور پھر وہ انفولڈ ہونے لگے. اچھا, دوسری چیز جو ہے یعنی ایکسٹرنل ڈیٹا, باہر کی جو معلومات ہیں, اس کے لیے ایک ہی شرط ہے, اس کے لیے بھی وہ ہے آپ کے اندر آبجیکٹیوٹی ہو. آبجیکٹیوٹی یعنی صحیح لفظ ہے کہ آبجیکٹو وے میں آپ لرننگ کرنے لگے. اصل چیز ہے لرننگ. یعنی دوسری چیز جو ہے اس کے لیے لرننگ اسپرٹ چاہیے, لیکن لرننگ اسپرٹ کے لیے آبجیکٹیوٹی چاہیے. تو لرننگ اسپرٹ آپ کی اتنی بڑی ہوئی کہ آپ چوٹی سے بھی لرن کریں, انسان سے بھی لرن کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے سوچا کہ میری شیطان سے ملاقات ہو تو میں بالکل نارمل طریقے سے ملوں گا اس سے, ایک دم نارمل. اسے ایک بات پوچھوں گا تمہارے اندر جو تمہارا کانفیڈنس لیول ہے اتنا زیادہ ہے, تم نے خدا کو چیلنج کر دیا. تمہارا کانفیڈنس لیول اتنا زیادہ ہے کہ تم نے خدا کو چیلنج کر دیا. لا تنکن ضروریت باللہ قیلا, یہ کہاں سے آیا؟ واٹ از دا سورس آف دس کانفیڈینس؟ بغیر کسی نفرت کو اسے پوچھوں گا. تو آپ کے اندر لرننگ اسپرٹ بہت زیادہ ہو, یعنی ایک طرف تو آپ بہت زیادہ مرسیلیس طریقے سے اپنی ڈی کنڈیشننگ کریں تو وہ انفولڈ ہو جائے گا, وہ سارا میموری کارڈ انفولڈ ہو جائے گا. اور دوسری چیز ہے کہ آپ کا اسپرٹ آف لرننگ اتنی بڑی ہوئی ہو کہ ہر انسان سے, چاہے وہ آپ کو دوست ہو یا دشمن ہو, یہاں تک اینیمل سے بھی آپ لرن کریں, اینیمل سے بھی. جسے لیٹسٹ ایگزامپل میں دیتا ہوں لرننگ کا, کہ سارے مسلمان جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بولتے ہیں, سارے مسلمان. میں نے اس میں سے ایک پازیٹیو پوائنٹ نکال لیا میرے مائنڈ نے, وہ یہ ہے کہ یعنی الیکشن جیتنے کے اگلے ہی دن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ آپ پڑھیے اس کو, اس میں اس کا ٹون بدلا ہوا ہے, ایک دم وہ ٹون بدلا ہوا اس کا. یعنی امیگرینٹ کے خلاف کچھ نہیں, مسلمان کے خلاف کچھ نہیں. تو وہ یہ کیا چیز ہے؟ اس سے مجھے ایک بہت بڑا پوائنٹ ملا کہ اگر کوئی انوانٹیڈ سچویشن پیش آئے تو اس کو ٹیمپرری سمجھیے, ٹیمپرری. آخر میں نیچر پریویل کرے گی, لیٹ نیچر پریویل. کیونکہ وہ جو بولا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے, وہ تو الیکشن کمپین کے زمانے کی باتیں ہیں, وہ ایک ٹیمپرری چیز تھی. جو پرماننٹ چیز ہے وہ وہی ہے جو نیچر ہے. اب اس کا نیچر بول رہا ہے. تو آپ جب کوئی انوانٹیڈ سچویشن پیش آئے چپ ہو جائیے. چپ ہونے کا مطلب یہ کہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ give a chance, give nature a chance. To giving nature to a chance, کہ نیچر کو موقع دو, نہیں تو جب آئے گی تو وہ سب ختم ہو جائے گا اپنے آپ. تو آپ کیوں غصہ ہو؟ تو دیکھیے, یہ اگر آپ چاہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہائی لیول پر,
تو 2 پوائنٹ فارمولا کو پکڑیے. ایک طرف آپ اپنی زبردست ڈی کنڈیشننگ کریں. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں ڈیلی کرتا ہوں. آج بھی میں نے اپنی ایک ڈی کنڈیشن کا ایک آرٹر تھا, آج بھی تھا. آپا جانتی ہیں اس کو, کہ آج بھی میں نے آپا سے کہا کہ تو یہ میری غلطی تھی جو میرے ماں میں بسی ہوئی تھی 50 سال سے. آج بھی میں نے آپا سے کہا. تو میں اپنی ڈی کنڈیشن ڈیلی کرتا رہتا ہوں. تو آج کا آئٹم جو وہ آپا جانتی ہیں. تو ایک طرف تو آپ کو اپنی مرسیلیس ڈی کنڈیشننگ کرنی چاہیے تاکہ وہ پوٹینشیل آپ کا جو ہے ایک دم اوپن ہو جائے, کوئی پردہ اس پر نہ رہے. یعنی گاڈ گیون جو ٹریزر آپ کے اندر ہے, گاڈ گیون ٹریزر, وہ کھل جائے. جس کو میں نے کہا بیسک نالج, یا قرآن کے لفظوں میں علم اسباب, وہ سب کیا ہے؟ وہ ٹریزر ہے, گاڈ گیون ٹریزر ہے. لیکن اس کے اوپر پردہ پڑتا رہتا ہے کنڈیشننگ کا. اس کو آپ کھول دیجیے تاکہ کچھ اس میں ذرا بھی کوئی چیز ٹھکی ہوئی نہ ہو. تو میں لگ بھگ سے ہر دن یہی کام کرتا ہوں, اور آج بھی میں نے کیا یہی کام. آپا جانتی ہیں اس کو کہ آج میں نے کیا کیا. اور دوسری چیز جو ہے اسپرٹ آف لرننگ, اتنا زیادہ آپ کے پاس ہو کہ آپ چوٹی سے بھی سیکھیں. جیسے میں اپنا قصہ میں نے شاید سے بتایا آپ کو اس سے پہلے کہ میرے گھر کے پیچھے جو پیڑ وغیرہ ہیں, تو اس میں بجلی کا تار ادھر سے ادھر گیا ہوا ہے. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ اس پر گلہری, تو ایک گلہری ادھر سے آ رہی, ایک ادھر سے آ رہی. تو میں نے دیکھا کہ جب دونوں پاس پاس آئی تو ایک گلہری فوراً ہی نیچے لٹک گئی. یعنی اس نے اس کو دے دیا راستہ. وہاں یعنی وہ کیپ لیفٹ کیپ رائٹ تو ہو نہیں سکتا تھا وہاں. تو وہ ایک لٹک گئی اور دوسرا اوپر چلی گئی, پھر اس کو اٹھ کر اوپر وہ بھی چلی گئی. تو اس سے میں نے سیکھا کہ کلیکٹیو لائف میں یا اجتماعی زندگی میں اگر آپ کا کسی سامنا ہو جائے, ایک سیکنڈ بھی ویسٹ مت کیجیے, جلدی سے آپ اوائڈ کیجیے کہ ٹکراؤ نہ ہو, اس کو راستہ دے دیجیے. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا کام ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. لوگ سمجھتے ہیں سب سے بڑا کام ہے پیسہ کمانا. پیسہ کمانا جو ہے, ابھی آپ نے جو قصہ ہوا ہمارے یہاں ڈی مانیٹائزیشن, تو نوٹ لوگوں کی مصیبت بن گئی. کسی نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہاسپٹل ہے ہمارے پاس, مولچند ہاسپٹل کا جو پورا کھانا ہے, اس میں کوئی لا کر کے 25 کروڑ ڈال کے بھاگ گیا. رات کے اندھیرے میں آیا اور 25 کروڑ کا نوٹ ڈال کے چلا گیا. یہ نوٹ مصیبت بن گئی. تو مال جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن وژڈم, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, عقل سب سے بڑی چیز ہے. وہ کبھی آپ کے لیے لائبلٹی نہیں بنے گی, ہمیشہ ایسٹ رہے گا وہ. یعنی لوگوں کے لیے نوٹ لائبلٹی بن گیا, لیکن آپ کی وژڈم کبھی آپ کے لیے لائبلٹی نہیں بنے گی, وہ ہمیشہ ایسٹ ہی رہے گی. تو انٹلیکچوئل وژڈم یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا راز یہی ہے کہ آپ اپنی ڈی کنڈیشننگ اس طرح مرسیلیس کریں, مرسیلیس. اور لرننگ اسپرٹ آپ کو اتنی زیادہ ہو کہ آپ ہر چیز سیکھیں, ہر چیز سیکھیں. کوئی یہ نہ دیکھے کوئی ڈگری والا ہے, کوئی جاہل ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, غریب ہے, امیر,
کوئی بھی ہو, ہر چیز سے لرننگ لرننگ لرننگ, دو چیز. تو اسی کے یعنی اسی کے رزلٹ کا نام ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. میں اللہ کے فضل سے دونوں پر خود عمل کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, بس ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں خود اس پر 100% عمل کرتا ہوں, یہ دونوں اس پر. تو دیکھیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہی کا مذہبی نام ہے تزکیہ. یعنی سیکولر ٹرم اگر یوز کریں ہم, سیکولر ٹرم, تو ہم کہیں گے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اگر مذہبی ٹرم استعمال کریں تو اس کا نام ہے تزکیہ. آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہے وہی جنت میں جائیں گے. ذالک جزاء من تزکیٰ. تو کیا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا سے آخرت تک سب ترقی کا راستہ اسی کے ذریعے ملتا ہے. کیسی بڑی چیز ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو ہمارا مشن دعوت کا مشن ہے, آپ جانتے ہیں, دعوت اللہ کا مشن ہے. لیکن اپنے کو تیار کرنا جو ہے اس کا راز یہ ہے جو میں نے عرض کیا. اگر آپ اپنے کو تیار کریں گے تبھی دعوت کا کام بھی اچھا کر پائیں گے, دنیا کا کام بھی ٹھیک ہوگا آپ کا, اور آخرت کی راستے بھی کھلیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے دیکھیے ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک پروسیس. یہ لوہے کو اسٹیل بنانا ہو تو اس کا بھی پروسیس ہے. اور جو ہے جو نکلتا ہے کان سے اور کو اسٹیل بنانا تو اس کا ایک پروسیس ہے. ایسے ہی اپنے مائنڈ کو انٹلیکچولی ڈیولپ کرنا اس کا ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس ہے یہ 2 پوائنٹ فارمولا. 2 پوائنٹ فارمولا کہ اپنا جو گاڈ گیون جو پوٹینشیل آپ کے اندر ہے, کہ نالج, بیسک نالج آپ کے اندر بھر دی گئی ہے میموری کارڈ کے طریقے سے, اس کو کنڈیشننگ سے بچانا, کنڈیشننگ سے بچانا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ رہتے ہیں دنیا میں, آپ لائبریری جاتے ہیں, انسان سے ملتے ہیں, ہر چیز سے آپ لرن کریں, ہر چیز سے لرن کریں. لرننگ اسپرٹ ایسی بڑی ہوئی ہو کہ دشمن سے بھی لرن کریں. جیسے میں نے حل کیا, ایک شیطان ملے تو اسے پوچھوں گا کہ سیلف کانفیڈنس کا راز کیا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سیٹرڈے کلاس ہوتا ہے, یہ اس کا ہوتا ہے عنوان تھاٹ آف دا ڈے. تو آج کا میرا یہی ہے, آج کا تھاٹ, آج جو میں نے سوچا وہ یہی بات ہے. اور اس میں میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے اس لیے نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہے, نہ کسی دولت کی ضرورت ہے, نہیں کسی چیز ضرورت نہیں, صرف آپ کو اپنی اسپرٹ کی ضرورت ہے بس. یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو چلانے کے لیے صرف اسپرٹ چاہیے اور کچھ نہیں. یعنی سماج میں آپ کی پوزیشن کیا ہے, ڈگری کے اعتبار سے آپ کیا ہیں, کسی چیز کی اس میں کوئی امپورٹنس نہیں. اسپرٹ, اگر اسپرٹ ہو تو یہ کام ہر آدمی کر سکتا ہے, چاہے وہ غریب ہو, امیر ہو, جاہل ہو, عالم ہو, کچھ بھی ہو. اور میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس میں آپ بہت زیادہ سنسیئر ہوں, اس پروسیس کو اپنے اندر چلانے کے لیے بہت سنسیئر ہوں, تو عجیب غریب طور پر
آپ کی سپورٹ ہوتی ہے. تو وہ جو سپورٹ ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے وہ سپورٹ؟ تو اینجل سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. اور یہاں پہ وہ آیت اپلائی ہوتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اہل ایمان کے لیے وعدہ اللہ تعالیٰ کا کہ فرشتے ان کی سپورٹ کریں گے. اس کی عجیب بات ہے. مجھے اپنے تجربے بار بار محسوس ہے کوئی ان سین طاقت ہے جو میری سپورٹ کر رہی ہے میری. میں خود اب کہہ سکتا ہوں کہ بار بار مجھے احساس ہوتا ہے کہ کوئی ان سین طاقت ہے جو میری سپورٹ کر رہی ہے. تو وہ ان سین طاقت کیا ہے؟ اینجلز ہیں. تو اس میں صرف یہ ہے جس کو کہتے ہیں مذہبی ٹرم اس کا ہے کہ نیت، کہ نیت آپ کر لیں. یہ مذہبی ٹرم ہے. سیکولر ٹرم میں کہوں گا کہ آپ سیریس ہوں، صحیح معنوں میں آپ سنسیئر ہوں. سنسیئرٹی ہو تو بس کافی ہے. یہ مذہبی ٹرم میں کہا جائے کہ نیت ہو تو کافی ہے. سیکولر ٹرم میں کہوں گا کہ اگر آپ کا اندر سنسیئرٹی ہے تو وہ کافی ہے. اور یہ پروسیس ایسی عجیب غریب چیز ہے کہ آدمی اگر بیڈ ریڈن ہے تب بھی سے آ سکتا. اور ایک بات بہت عجیب غریب بنے میری سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کریشن ہے بہت عجیب کریشن ہے کہ فزیکل سینس میں آپ ویک ہو جاتے ہیں، کئی باڈی کے پارٹ آپ کام نہیں کرتے، لیکن مائنڈ کام کرتا رہتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لکھنؤ میں ایک صاحب تھے آصف حسین قدوائی، ڈاکٹر آصف حسین قدوائی. ڈاکٹر تک انہوں نے پڑھا تھا، بہت قابل آدمی تھے. تو میں لکھنؤ گیا تو ان سے میری خواہش تھی کہ ملوں ان سے. تو گھر گیا ان کے ملنے کے لیے. تو وہ جو ایک ہوتا ہے اسٹریچر، کیا ہوتا ہے جس پہ مریض لیٹا رہتا ہے، ایک خاص طرح کا بیڈ ہوتا ہے. تو باہر وہی بیڈ گھر پہ تھا، اسی پر لیٹے ہوئے تھے. اور وہ تقریباً مجھے بتایا گیا کہ شاید 20 سال لیٹے رہے اسی پر. اور اس حالت میں وہ ان کا خاص جو ذریعہ تھا، یہ انکم کو ہوتی تھی نا، وہ ٹرانسلیشن، یعنی اردو کتابوں کا ٹرانسلیشن کرتے تھے. علی میاں کی کتابوں نے کی ہیں، مولانا علی میاں کی کتابیں انگلش چھپی ہیں، سب انہیں کا ٹرانسلیشن ہے. یعنی وہ لیٹے ہوئے ہیں، موو نہیں کر سکتے، اور ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، بہت ہی صحیح ٹرانسلیشن. اس زمانے میں پورے انڈیا میں نمبر 1 ٹرانسلیشن بنا جاتا تھا ان کو اردو سے انگلش کے لیے. ڈاکٹر آصف حسین قدوائی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دماغ دیا ہے. کیسی عجیب چیز ہے کہ فزیکل سینس میں ہم کتنے ہی ویک ہو جائیں، دماغ الائیو رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس گفٹ کو استعمال کیجیے. اپنے آپ کو وہ انسان بنائیے جس کو ڈیولپڈ مائنڈ کہا جائے گا سیکولر سینس میں، مزید اعتبار سے کہا جائے گا بزرگ کا انسان. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا انسان بننے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.